آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے درخواست دائر کی تھی، ریٹ پٹیشن، آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے خلاف میرے گھر میں ڈاکہ زنی کرنے 18 فروری کے صبح 1:30 بجے کے لگ بھگ 2 درجن مسلح نقابپوش سی ٹی ڈی اہلکاروں کے ساتھ میرے گھر میں زبردستی گھسنے، میرے گھر کے دروازے توڑنے، میرے 5 سال کے بچے بہرام کو نیند سے اٹھا کر اغوا کرنے کی دھمکی دینے، میرا لیپ ٹاپ اٹھانے اور میرے کک 60 سالہ شیر غازی کو اغوا کرنے کے حوالے سے میں نے ایف آئی آر کی درخواست دی تھی۔ پولیس نے اپنے افسران کے خلاف پرچہ درج نہیں کیا، جس پر میں ہائی کورٹ آیا۔ آج ہائی کورٹ نے ویڈیو بھی ملاحظہ کی اس واردات کی۔ جو جرائم آئی جی اسلام آباد نے کیے ہیں ان کی سزا عمر قید بنتی ہے۔ پاکستان کے شہریوں اور بالخصوص اسلام آباد کے فیڈ جیسے پوسٹ سیکٹر میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، منتخب ایم این اے ہوں، لیکن جس دہشت گردانہ طریقے سے پولیس نے ارتکاب جرم کیا ہے، اس پہ عدالت نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور حکم صادر کیا کہ اگر میرا کک آج واپس نہیں آتا ہے تو پھر پولیس کے اعلیٰ حکام ایس ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایس پی آپریشن عدالت میں خود پیش ہوں گے، اور ساتھ ہی پرچہ نہ درج کرنے پر ایس ایچ او مارگلہ کو کل 10 بجے عدالت میں طلب کیا ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام ضروری ہے۔ اسلام آباد کی پولیس جرائم پیشہ بن چکی ہے اور وردی میں ملبوس ہو کے ڈاکہ زنی کی کئی وارداتیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، یہی آئی جی کر چکا ہے، اور ان کی جرأت اب اتنی ہوئی کہ میرے گھر میں گھس کے انہوں نے لیپ ٹاپ بھی چوری کیا۔ میں کل پہلی دفعہ گھر گیا تو پتہ چلا میری کیسیو گڑی بھی اڑائی ہے، پرفیوم بھی اڑائے ہیں، یہ ساتھ اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو آج سے یہ کارروائی کل پہ چلی گئی ہے۔ آئی جی صاحب جو آپ کر رہے ہیں یہ جرائم ہے، آپ کے ماتحت ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو بھگتنا ہوگا۔ دوسرا، میں یہ واشگاف الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کچھ ہوا یا میں اسلام آباد سے اغوا ہوا تو اس کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پر ہوگی، کیونکہ یہ واضح طور پر یہ اٹیمپٹ کر چکا ہے۔ میں اس معاملے کو نیشنل اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا، آج شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کے کیسز میں تمین عدالت کی کارروائی ہے۔ انشاءاللہ ان کیسز کی پیروی کے لیے بھی میں عدالت کی معاونت کروں گا، کیونکہ وہ کیسز میں نے دائر کیے تھے۔ رانا عامر شہزاد صاحب پی ٹی آئی کے 141 این سے کینڈیڈیٹ تھے، ساہیوال سے 14,000 کی زیادہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں۔ وہی فارم 47 میں جیل سازی کر کے ان کو ہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج مقدمہ ہمارا فکس ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے کیس میں بھی انصاف ہوگا۔ پرویز صاحب بتائیے گا کہ رات کو دعا خیر ہوگی پی ڈی ایم کی، پی ڈی ایم 2 کی، وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چلائیں گے پی ڈی ایم 2 آپ کے فارمولے کے مطابق؟ جس طرح انہوں نے پہلے چلایا 16 مہینے اور جو ابھی تک چلا رہے ہیں ان کے گماشتے کیئر ٹیکر بن کے، تو لہٰذا اگر جو نظر آ رہا ہے ساری جلد سازی نتائج میں ان چوروں کو لانے کے لیے کی گئی ہے، اور اگر یہ حکومت چلا سکتے ہیں یا ان میں اہلیت ہے
تو 6 مہینوں میں واضح ہو جائے گا، لیکن ان کو اقتدار دینے سے قبل پاکستانیوں کو انتہائی خوفناک مہنگائی سے ہمکنار بھی کیا جائے گا۔ 28 یا 30 تاریخ تک مہنگائی جو ہے وہ پوری قوم کو گرفت میں لینے جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعد کل پارلیمنٹ گئے آپ کا، کیونکہ پہلی بار پارلیمنٹ کا سفر ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں نیشنل اسمبلی گیا ہوں تو میں نے پتہ کیا کہ وہ کام کون ہے، تو پتہ چلا کہ جو سیکرٹری ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کو 11ویں دفعہ جو ہے ایکسٹینشن دے کے سیکرٹری کی سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے۔ جو دوسرا سیکرٹری ہے جو ایڈمنسٹریشن کا ہے، اس کو 7ویں دفعہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ہمیں جدھر ایوان میں لوگوں نے بھیجا ہے وہاں پر پہلے سے ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں ان کے بارے میں علم ہوا کہ انہوں نے انتہائی ناجائز بھرتیاں کی ہیں قومی اسمبلی میں، تو لہٰذا سب سے پہلے احتساب تو یہ نیشنل اسمبلی کے سیکرٹری ایڈمن اور یہ جو انہوں نے ناجائز بھرتیاں کی ہیں، میں ایوان پہ سب سے پہلا احتساب ان کا کروں گا اور ان کے حوالے سے باسپرس کروں گا کہ یہ پاکستان میں ٹیلنٹ کا قحط ہو گیا، افسران کی قحط ہو گئی کہ یہ 11واں دفعہ کسی آدمی کو آپ سیکرٹری کے لیے ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور کروڑوں روپے تنخواہوں کی مد میں لے جا چکا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ صرف انتہائی کمپیلنگ یعنی مجبوری کی حالت میں آپ کسی شخص کو ایک دفعہ کنٹریکٹ پہ امپلائی کر سکتے ہیں، ری ایکسٹینشن پہ قطعاً ہے۔ علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ 11ویں دفعہ اس سیکرٹری کو کس طرح دیا گیا۔